أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا، میری خاک اتنی اجال دے. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا، میری خاک اتنی اجال دے کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. میری بات کیا، میری ذات کیا، یہ نفس ہے کیا، یہ حیات کیا. میری ذات، میری بات کیا، میری ذات کیا، یہ نفس ہے کیا، یہ حیات کیا. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. مجھے عجز بڑھ کے بنا بنا، مجھے عجز دے کے بڑا بنا، مجھے عجز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا. مجھے عجز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا. وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. میں تو ایک بندہ پرخطا، میں تو ایک بندہ پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ، تو اٹھا اٹھا کے سنبھال دے. میں تو ایک بندہ پرخطا، میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ، تو اٹھا اٹھا کے سنبھال دے. تیرا ذکر میرا لباس ہو، تیرا ذکر میرا لباس ہو، تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. تیرا ذکر میرا لباس ہو، تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. نہ تو ماورا کوئی سوچ دے، نہ تو ماں سوا ہی خیال دے. کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں، وہ طلب وہ ظرف سوال دے. کبھی اتنا سوز دروں بڑھا، کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں، وہ طلب وہ ظرف سوال دے. تیرا کب سے طالب دید ہوں کہ امیدوار نوید ہوں. میں تیرے کرم کا مرید ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ ٹال دے. میری بات کیا، مجھے عجز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا. وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. کہ آج شریعت انفارمیشن سروس کی 659ویں نشست جامع مسجد گن فاؤنڈری کے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. اور اس میں آپ کے جانے پہچانے بین الاقوامی شہرت کے حامل پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب بعنوان عریانیت کا فتنہ اور شریعت کی رہنمائی مخاطب فرما رہے ہیں. یہ بعد اثر منعقد ہو رہی ہے آج 30 جنوری 2017 اور 1 جمادی الاول 1438 ہجری. حضرات، ہماری اس محفل میں جہاں اسکالرس اور انٹلیکچوئلس شریک رہتے ہیں، وہاں بعض ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں جن کو بعض اردو سے عدم واقفیت کی بنا پر بعض الفاظ ان کے سمجھ میں نہیں آتے. تو میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب عنوان پڑھتے ہیں بعض وقت یہ تو تقسیم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہمارے اعلامی، تو بعض حضرات ہم پوچھتے ہیں اس میں اس کے کیا معنی ہیں. تو میں اسی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ بعض حضرات کی خاطر، ورنہ سب انٹلیکچوئل سے سب جانتے ہیں. عریانیت کیا ہے؟
عریانیت کو ہماری زبان میں، عام زبان میں ننگا پن کہتے ہیں، عریاں. تو اب وہ اس کے بعد میں اور کچھ نہیں کہتا. فتنہ اور شریعت کی رہنمائی، یہ الفاظ تو سب سمجھتے ہیں. حضرات، یہ بڑی خوبی ہے ہمارے مقررین میں کہ وہ ان کے سامنے بیان کرنا مشکل ہے. صرف 2 الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ یہ ان کے خدمات ہمیں حاصل ہیں والہانہ. اور دوسری اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ان کو عنوان نہیں دیتے اور ان سے خواہش کرتے ہیں کہ سب حالات حاضرہ کے لحاظ سے آپ جو عنوان دیں گے ہم وہ عنوان رکھیں گے. چنانچہ پس پردہ جو حالات ہوتے ہیں زمانے میں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے مقررین عنوان دیتے ہیں. اور جیسے آپ واقف ہیں، ہفتہ، پیر، چہارشنبہ، تینوں محافل بعد نماز عصر. اور اس کا بہت بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ عصر تا مغرب آپ جب شریک ہوتے ہیں محفل میں تو دونوں جماعتیں ملتی ہیں، آپ 2 فرض جماعتیں آپ کو ملتی ہیں. تو میں اس سے زیادہ اس وجہ سے نہیں عرض کروں گا کہ آج کے ہمارے مقرر صاحب کے اس کو سننے کے لیے آپ سب بیتاب ہوں گے. البتہ اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی جانی مانی ہستی ہیں اور ہر اتوار وہ زحمت فرما کر ہمارے چریان پیلیس میں صبح 7 بجے خطاب کرتے ہیں، جہاں شہر حیدرآباد اور نواحی علاقوں کے اور یہاں کے اب تو 3 شہر ہو گئے ہیں، یہ شہر، پرانا شہر، نیا شہر اور وہ ہائی ٹیک سٹی اور یہ سب، تو کہیں کہیں سے لوگ آتے ہیں ان کو سننے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہوتا ہے. اور یہ بھی تعارف کرا دوں آپ کو کہ ان کا تعلق اس طرح سے بھی ہے دینی معاملات میں کہ ان کے والد خود عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. بہرحال مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ان محافل کے لیے آپ خود ہمارے سفیر بن جائیں، اور جہاں گھر بار چھوڑ کر لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریے کہ حضرت 1-2 حضرات کو کم از کم ساتھ لیتے آئیں اور یہ سلسلے کو جاری رکھیں. اس سے اتنا کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں. اب 659 نشستی کے معنی کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے. 45 اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ رمضان میں نہیں ہوتی اور کبھی تہوار آ جائے یا بارش ہو جائے یا کرفیو لگ جائے، ورنہ 45 نشستیں برابر ہوتی ہیں. 50 ہفتوں کی بجائے 52 ہفتوں کی بجائے 45 ہفتے ہم عنوانات سے بھی لوگوں کو فراہم کرتے ہیں مسلیوں کو. تو مجھے خوشی ہوں گی اگر آپ، اور ایک دوسری آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ایک صاحب متاثر ہو کر انہوں نے یہ ریمارک کیا تھا کہ صاحب آپ یہ کلیہ میں گڑ پھوڑتے ہیں اور یہ دور یہ ہے کہ اس کا سب دنیا تمام دیکھ سکتی ہے، اور انہوں نے اپنے خرچ سے، جو کتنا خرچ ہوتا ہے وہ میں کیوں عرض کروں آپ سے کہ اتنے اپنے خرچ سے انہوں نے ویب سائٹ لگایا ہے. اور اس ویب سائٹ سے آپ خود بھی اگر کوئی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں تو کل پرسوں کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آج رات میں لوڈ ہوتا ہے تو کل سے پرسوں سے اویلیبل ہوتا ہے. یہ دنیا تمام میں دیکھے جاتی ہے اور ہم کو ٹیلی فون ملتے ہیں، ہم بھی باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں برابر ویب سائٹ کے اوپر. اور ویب سائٹ کا نمبر جو ہے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے، ہر پرچے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ. میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا ولباس التقوی ذلک خیر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ ابھی تمہیدی گفتگو میں ایڈوکیٹ صاحب نے 2 باتوں کی جانب توجہ دلائی. ایک موضوع کا منتخب کرنا، مقرر کی ثوابدید پر وہ چھوڑا جاتا ہے. جب میرے سامنے بھی یہ فرمائش آئی کہ
آج کی تاریخ کے لیے، آج کے دن کے لیے کوئی ٹاپک، کوئی موضوع میں چن لوں تو اس عنوان کو میں نے منتخب کیا، عریانیت کا فتنہ اور شریعت کی رہنمائی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے، جیسے کہ خود ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا کہ گیدرنگ یہاں کی بہت ہی سلیکٹڈ ہوتی ہے، اور نہ صرف انٹلیکچول بلکہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات کا فقہ اسلامی کا بھی مطالعہ اچھا ہے، بلکہ فکر اسلامی کا بھی مطالعہ ماشاءاللہ سے اچھا ہے۔ آپ کے سامنے عریانیت کا مسئلہ اور اس فتنے کے برے نتائج اور قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اس کا کیا حل ہے، وہ میں نہیں سمجھتا بہت نئی باتیں ہوں گی، لیکن پھر بھی اس عنوان کو جو میں نے منتخب کیا وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ محافل عالیہ کے ویب سائٹ پر جاتی ہے گفتگو، اور مجھے حیرت ہوئی جب بنگال کے ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ نہ صرف میں آپ کو ویب سائٹ پر دیکھتا ہوں مسجد عالیہ کے، بلکہ انہوں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اس ویب سائٹ پر جائیں اور دیکھیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک میڈیا ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کو ہم استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ ہماری بات پہنچ سکے۔ اور پھر دوسرا ایک اور نظام بھی ہے کہ یہاں کے جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کا خلاصہ اخبارات میں بھی بھیجا جاتا ہے، وہ بھی سینکڑوں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا آپ حضرات ایڈریس ہی نہیں، مخاطب نہیں، بلکہ آپ حضرات وسیلہ ہے، ذریعہ ہے بات پہنچانے کا، کہ آپ خود اس موضوع سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں عریانیت نے ایک نیا رنگ لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ فتنہ پچھلے زمانے سے کہیں شدید ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ہمارے بچپن میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ غیر مسلم خواتین بھی ساتر لباس پہنا کرتی تھی، گھونگھٹوں کا رواج تھا، منہ پہ کپڑے ڈالا کرتی تھی، بے محابہ غیر مردوں سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ لیکن ان چند سالوں میں جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب کہا جاتا ہے، یہ اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ آج دیندار گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں پر کنٹرول مشکل ہو گیا ہے، بے قابو ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ اس فتنے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک سورۃ الاعراف، اس کی تلاوت اور اس پر تدبر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کلام پاک نازل فرمایا، تو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکرر یہ بات ارشاد فرمائی، انسانوں، ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہاری تباہی کے در پہ ہے۔ اسلوب بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، ان الشیطان لکم عدو مبین، اس کی عداوت، تم سے دشمنی کھلی ہوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ کیوں کھلی ہوئی ہے؟ کہ پروردگار کے دربار میں اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں بنی آدم کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب وہ قسم کھا رہا ہے تو ڈھکی چھپی سازش نہیں ہے، یہ کھلم کھلا دشمنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو واقف کرایا، باخبر کیا کہ شیطان کی دو تدبیریں ہیں جس کے ذریعے سے وہ تم کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان دو تدبیروں میں ایک تدبیر وہ سورۃ الانعام میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کرنا، غیر اللہ سے آشنا کرنا، شرک پیدا کر دینا، خدا بیزاری پیدا کر دینا، دوسروں کے آستانوں پر پیشانی جھکانے کی عادت ڈال دینا، غرض کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے پھٹکارا ہوا ہو جائے اور غیروں کے دربار پر پڑا رہ جائے۔ اور اس کے بعد لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے سلسلے میں ارشاد فرما دیا
کہ ایسے بندوں کی تو میں مغفرت بھی نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کی تو مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ ابلیس کامیاب ہو گیا، لہذا روز اول سے اس نے شرک پیدا کرنے کی کوشش کی، طرح طرح کی ترکیبیں اور طرح طرح کی کوششیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری کوششوں کو اور ساری اس کی ترکیبوں کو قرآن پاک میں بیان کر دیا تاکہ انسان بچے، وہ خدا شناسہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا، تنہا اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہو۔ اس کے لیے سورۃ الانعام میں بہت تفصیل ہے، کہاں کہاں سے خرافات پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الانعام کے بعد سورۃ الأعراف، سورۃ الأعراف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دوسری ترکیب کا تذکرہ، اس کی دوسری سازش، اس کا دوسرا طریقہ کار، جو انسان کو انسانیت کی ڈگر سے ہٹا کر حیوان، بلکہ کبھی کبھی حیوانوں سے بھی ابتر بدتر بنا دیتا ہے، وہ طریقہ کار کا تذکرہ فرمایا۔ اور تمہید بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے پیاری بیان فرمائی۔ تمہید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو عز و شرف سے نوازا گیا اور مسجود الملائکہ وہ ہو گئے۔ ابلیس نے جلسی محسوس کی اور اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور اس کے بعد سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتوں سے اس کو محروم کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار کر نکال دیا۔ اب اس نے کہا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف سازش کی جائے، لہذا اس نے بڑی کوششیں کی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آپ پورے سورۃ الأعراف کی آیتیں پڑھیے کہ قسمیں کھا کھا کر وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ تاثر دلایا، یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ جس چیز سے تم کو روکا گیا وہ تمہارے حق میں بہت مفید ہے۔ میں تفسیر کی ان ساری تفاصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کون سا درخت تھا، اس کا پھل کیا تھا، کیسے کس شکل میں ابلیس گیا وغیرہ وغیرہ، یہاں وہ محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا تو فوراً ہی اس کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ کیا ہوا، وہ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ جنت کا لباس جو حضرت آدم علیہ السلام پہنے ہوئے تھے اور حضرت حوا پہنی ہوئی تھی وہ اتار لیا گیا۔ اب جب جنت کے لباس سے محروم ہو گئے تو آپ سوچئے حضرت آدم علیہ السلام کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کپڑا کیا ہوتا ہے، تجربہ نہیں تھا کہ برہنہ کس کو کہتے ہیں، یہ پہلا موقع ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فطری رد عمل، نیچرل ری ایکشن جو ہوا، دیکھیے کوئی ابھی رہنمائی نہیں ہوئی، وحی نہیں آئی، خود اندرون سے داعیہ جو پیدا ہوا وہ یہ کہ اتفق علیہما یخصفان من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے جو پتے تھے ان سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے بدن چھپانا شروع کر دیا۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، انسان کے اندر حیا رکھ دی گئی ہے، یہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے، اس کے لیے احکام کی، قانون کی، ہدایتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے بھوک خود بخود لگتی ہے اور انسان چاہتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے، روزی روٹی کی کوشش کرتا ہے، کھاتا ہے، بھوک اپنی مٹاتا ہے، پیاس فطری تقاضا ہے، ایسے ہی حیا فطری تقاضا ہے، اور یہ حیا تقاضا کرتی ہے کہ انسان بدن چھپائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی کے مشورے کے بغیر اور حضرت حوا نے بھی آپ کے ساتھ کسی کے مشورے کے بغیر بدن چھپانا شروع کر دیا۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے، درخت کے پتوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب پوری تفصیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین کی جانب بھیج دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور یہاں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے لباس کا مطالبہ کیا یا لباس کی ضرورت محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا، جس پروردگار نے پھل عنایت فرمائے،
जिस परवरदिगार ने दाने इनायत फरमाए, जिस परवरदिगार ने पानी का इंतज़ाम किया, उसी परवरदिगार ने एक और इंतज़ाम किया और ये इरशाद फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए इब्ने आदम, ए नस्ल आदम, हमने नाजिल किया लिबास। अब फिर इसमें बड़ी तफसीर की पेचीदा बहसें हैं कि पहला लिबास जन्नत से आया था, बन के आया था, कुदरती था, या अल्लाह ताला ने जो लिबास बनाने का सलीक़ा दिया है, शऊर मलका दिया है, उसके लिए अल्लाह ताला ने नुज़ुल का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। बहर सूरत लिबास का इंतज़ाम अल्लाह की जानिब से हुआ, लिबास का इंतज़ाम अल्लाह ताला की जानिब से हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने लिबास के सिलसिले में ये तबसरा फरमाया, और ये कुरान मजीद का हुस्न है कि एक प्यारे अंदाज में मकसद लिबास को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। वो प्यारा अंदाज क्या है? युआरी सौआतिकुम। नंबर 1, लिबास की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि तुम्हारे जिस्म के खत्तो खाल पोशीदा हो जाएं। जो इंसान के जिस्म के आज़ा हैं, जो नुमायाँ होते हैं, निखर के दिख कर आते हैं, वो सब पोशीदा हो जाएं। ये लिबास की पहली खुसूसियत। इसीलिए इस लिबास, सातिर लिबास हम कहते हैं, जो जिस्म को छुपा लेता है। और ये सातिर लिबास इस्लाम का, ये आप यूँ समझ लीजिए, पसंदीदा लिबास है। सातिर होने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मुताला अगर आप करें तो 2 बातों का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। सातिर आप लफ्ज़ समझते हैं, पोशीदा कर देने वाला। सतरा, जब कभी अरबी का ये लफ्ज़ आता है तो छुपाने के माने होते हैं। और अल्लाह ताला को सत्तारुल उयूब इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला गुनाहों पर पर्दा डालता है। इसी से मस्तूरात का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं पर्दे वाली ख़वातीन के लिए। इसी से हम लफ्ज़ सतर इस्तेमाल करते हैं जिस्म के उन हिस्सों के लिए जिनको छुपाना ज़रूरी है। तो सातिर लिबास आप समझ रहे होंगे कि वो लिबास जो जिस्म को ढाक ले, उसकी वजाहत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से होती है। कुरान मजीद की आयतों को समझने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये उसूल तफसीर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मुताला करना पड़ता है, अहादीस को सामने रखना पड़ता है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातिर लिबास की 2 खुसूसियतें बयान फरमाई। एक तो ये कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप ही के खानवादे की कोई आपकी साहिबजादी थी या अज़वाजे मुतहरात में से कोई थी, मैं नाम भूल गया, वो ऐसा दुपट्टा ओढ़े हुए थी जो बड़ा मलमली किस्म का था, जिससे कि जिस्म झलकता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, ये दुपट्टा तुम ऐसे कपड़े से बदल लो जिस कपड़े से जिस्म न झलकता हो, जो कपड़ा मोटा होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट किस्म का कपड़ा नहीं होना चाहिए कि जिस्म नज़र आ जाए, अंदर से झलक पड़े। एक शर्त। दूसरी बात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से समझ में आती है, वो लिबास इतना टाइट नहीं होना चाहिए, जिस्म से ऐसा पैवस्ता नहीं होना चाहिए कि सतर वो उसके खत्तो खाल निखर निखर कर नुमाया होकर आ रहे हों। इसीलिए एक जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमिलातिन। फरमाया बहुत से कपड़े पहनने वाले ऐसे होते हैं जो नंगे होते हैं। कहा जो नंगे होते हैं, आरियातिन, ओरियानियत का लफ्ज़ भी इसी आरिया से बना। तो फरमाया बहुत से कपड़ा पहन लेने के बावजूद लोग ऐसे होते हैं जो ओरिया होते हैं। और वो क्यों ओरिया होते हैं, बरहना होते हैं। माइलात, वो गंदगी की तरफ माइल रहते हैं। मुमिलात, गंदगी की तरफ लोगों को माइल करना चाहते हैं, वो अपनी तरफ लोगों को माइल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का तज़किरा यहाँ किया गया है क्योंकि ज़्यादा इस बात का इम्कान होता है कि बेसतरी की वजह से वहाँ फितना पैदा हो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि लिबास टाइट भी नहीं होना चाहिए, लिबास ट्रांसपेरेंट भी नहीं होना चाहिए। सातिर लिबास वो है जिससे जिस्म छुप जाए। और फिर इस्लाम ने और भी बात आगे ये कही कि सतर बताया गया, मर्दों का सतर क्या है और औरतों का सतर क्या है, इसमें बड़ी ताकीद कर दी गई। और फिर जब सतर बताया गया, आप सब ये मसला जानते हैं,
کہ مردوں کے لیے ناف سے گھٹنے تک کا جسم چھپا رہنا چاہیے، یہ جسم نہیں کھلنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فقہ اسلامی میں جو وضاحت کی گئی، جو تشریح کی گئی کہ اگر کسی کا گھٹنا کھل گیا تو اس کو ڈانٹا جائے گا، اور اگر ران کھل گئی تو اس کو سرزنش کی جائے گی، قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور سطر مغلظ سطر غلیظ کھل جائے تو اس کو تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تعزیری جرم ہے وہ۔ تعزیری جرم کے معنی کیا ہے؟ اسلام میں جرائم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جرائم ہیں جن کی حدیں قرآن پاک میں بیان کر دی گئی، اس میں تبدیلی کا کوئی مجاز نہیں، مثلا چوری، یہ اس پہ ایک حد جاری ہوتی ہے، ہاتھ کٹتا ہے۔ اور دوسرے ایسے جرائم ہیں جو تعزیری ہے، جس کے معنی ہے کہ جج وہ اپنے سے ڈیسیشن لے کر حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا، اس میں سزا متعین نہیں ہے۔ انہی میں عریانیت ہے۔ کوئی شخص اگر سطر مغلظ کھول کر باہر آ جائے تو اس کو گرفتار کر ہو سکتا جج صاحب فیصلہ کریں، 100 کوڑے ماریں، ہو سکتا جج صاحب 1 لاکھ کی پینلٹی کریں، ہو سکتا جج صاحب 1 مہینے کی گرفتاری کریں۔ وہ ان کے اپنے حقوق اختیارات ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو سطر غلیظ کا تصور اتنا کلاسیفائڈ کرنا، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں فرمایا تم تو سراپا سطر ہو، لہذا فرمایا تمہارے ہاتھ کھلے رہ جائیں اور چہرہ کھلا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ابھی میں پردے کا حکم نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ گھر میں لباس کا حکم ہے، آپ فرق کریں۔ پردہ الگ چیز ہے، باہر نکلتے ہوئے تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا پھر یدنین علیہن جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں ڈال کر نکلو، فرمایا وہ دوسرا حکم ہے۔ ابھی ابتدائی بات یہ کہ گھر میں اگر ہیں خواتین تو فرمایا کہ پورا جسم ان کا سطر ہے، پورے جسم پر ساتر لباس ہونا چاہیے۔ آگے قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا؟ لباسا یواری سوآتکم وریشہ، ریشتن کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے عام طور پر پر سے، فیدر جس کو آپ کہتے ہیں پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ریشتن کہہ کر لفظ پر کا استعمال کر کے اشارہ فرمایا کہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں وہ 3 کام آتے ہیں۔ 3، ایک تو یہ کہ موسموں کی گرمی اور سردی سے ان کو بچاتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ پر ان کے لیے بہت حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ان کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ نمبر 3 یہ کہ پروں کی وجہ سے ان کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ پر نہ ہو، بغیر پر کا آپ تصور کر لیجئے خوبصورت سے خوبصورت پرندہ، مور کو تصور کر لیجئے آپ، یا آپ طوطے کو تصور کر لیجئے، کتنا بدنما لگے گا سوچیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے پروں کے ذریعے سے ان کو حسن دیا، پروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے ساخت کو ڈھانک دیا، اور گرمی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پروں کو کھول کر ٹھنڈک لیتے ہیں، لو نہیں لگتی۔ سردی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پروں کے ذریعے سے کمبل کی طرح گرمی حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ بہتر یہ ہے، اب واجب اور فرض کی بات ہو گئی، اب بہتر کی بات یہ ہے کہ تمہارا لباس بھی ایسا ہونا چاہیے جو موسموں کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ تمہارے لیے گرمی سردی کے مناسبت سے لباس ہو، اور یہ کہ تمہارے لیے تمہارے جسم کا حسن کا ذریعہ بنے، باوقار تم لگو، ایسا لباس ہو جس کو پہننے کے بعد یہ محسوس ہو کہ یہ بڑے تعلیم یافتہ ہے، سنجیدہ ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوخ رنگوں کو نہیں پسند فرمایا، اور مردوں کا تو عالم یہ تھا کہ اگر کوئی زرد رنگ پہن کر، سرخ رنگ پہن کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب سے بھی اعراض فرماتے تھے۔ کیوں؟ صاف لگتا ہے کہ ایک چنچل قسم کا مزاج ہے، شوخ کلر کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں کیا ہے؟ یہ ان کو عربی کے اعتبار سے کہتے ہیں مکملات، یعنی تکمیل کرنے والی چیزیں۔ آپ نے بلڈنگ بنا دی، پلاسٹر نہیں کیا، اوپر چونا نہیں کیا، بلڈنگ تو بن گئی، سب تو آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن کچھ تکمیلی چیزیں ہوتی ہیں، فنیشنگ، اس میں آپ پلاسٹر کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کلر کرواتے ہیں۔ تو ایسے ہی تکمیلات میں یہ ہے کہ لباس خوبصورت ہو، اس سے انسان معلوم ہو کہ یہ بڑا باذوق قسم کا ہے۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہتر تو لباس تقویٰ ہے۔ لباس تقویٰ کی تشریح دو طرح سے کی گئی، ایک یہ کہ تقوی کو خود لباس بنا لو، تقویٰ خود تمہارا پیراہن بن جائے۔ ابھی آپ نے ذکر کو لباس بنایا، تو آپ ذرا سوچئے کہ تقویٰ جب لباس بن جائے گا تو کیسی احتیاط کی زندگی ہوگی۔ لیکن بہت سے مفسرین نے لباس تقویٰ کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کہ لباس تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ لباس پر نمبر ایک اسراف نہ ہو، نمبر ایک اسراف نہ ہو، 2-2 ڈھائی لاکھ کی شیروانی نہ ہو، یہ لباس تقویٰ کے خلاف ہے۔ لباس تقویٰ کی ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہ بہت نہیں خرچ کرتے تھے، ہلکا پھلکا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ لباس تقویٰ کی دوسری تشریح کرتے ہوئے کہ اس میں نمبر ایک اسراف نہ ہو، نمبر دو یہ کہا گیا ہے کہ عبادتوں میں مخل نہ ہو۔ لباس ایسا پہنے ہوئے ہیں کہ لباس کو بچانے کے لیے نماز سے گریز کر رہے ہیں، ایسے قسم کا لباس نہ ہو۔ لباس ایسا ہو کہ آپ جہاں کھڑے ہوئے وہاں نماز پڑھ سکیں، جس وقت نماز کا ہو گیا آپ مسجد جا سکیں، وضو کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، آپ کا لباس حائل نہ بنے عبادتوں میں۔ اور تیسری بات کہی گئی، اور یہ بات بھی بہت پختہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ترین ارشادات کی روشنی میں ہے کہ لباس کے ذریعے سے تکبر، غرور نہ پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے لباس کو غرور کے ساتھ لڑاتا ہوا پہنتا ہے اور ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے تو پھر وہ اس کو جہنم لے جانے والا ہے، اور اس کے ٹخنے جہنم میں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی کے ساتھ روکا کرتے تھے اور پسند نہیں فرماتے تھے کہ لباس ٹخنوں سے نیچے لڑاتے ہوئے ہم پہنے، کیوں؟ غرور نہ ہو، لباس کی وجہ سے تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ لہذا لباس تقویٰ کی تشریح کرتے ہوئے تیسری بات یہ کہی گئی کہ وہ لباس جس سے تواضع، بندگی نکھر کر آئے، اور وہ لباس جس سے سادگی اور عجز انکساری نمایاں ہو، نہ کہ غرور، تکبر، فرعونیت۔ اور آپ اگر پڑھیں گے تفسیر کو تو تفسیر میں قارون کے لباس کی تشریح جو ہوگی، کیا ہیرے ٹکے ہوئے تھے، کیا تھا سونے کا کام، چاندی کا کام، واللہ عالم، تو صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے تکبر کے لباس کو بھی پسند نہیں کیا۔ یہ لباس کی چند خصوصیات ہے جن کو اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا لا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے ابن آدم شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ ینزع عنہما لباسہما، تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے جنتی لباس کو اس نے چھینا تھا، اتروایا تھا، لہذا تم کو بھی وہ موقع بموقع لباس اتروانے کے پر آمادہ کرے گا، بہکائے گا۔ لہذا اس ابلیس نے سب سے پہلی کوشش کی کہ مذہب کے نام پر لباس اتارا جائے۔ حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بات تو آپ انڈیا میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنا ہو تو ساؤتھ انڈیا میں آپ اورنگ آباد کی طرف چلے جائیں، الورا جنڈا غاروں میں دیکھ لیں مذہب کے نام پہ کیسے لباس اتارا گیا تھا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے، تاریخ میں ہندوازم سب سے قدیم مذہب ہے جس میں عریانیت کی دعوت دی گئی۔ حیرت انگیز بات ہے، ہندوستانی کلچر سب سے قدیم مذہب ہے جس میں عریانیت کی دعوت دی گئی تھی۔ اور جب ایک پڑھے لکھے صاحب سے انٹرویو ہوا اور یہ کہا گیا کہ آپ آزادی رائے اور آزادی رائے کی وجہ سے انسانی آزادی اور اس انسانی آزادی کو تشریح کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کم سے کم لباس میں رہے، برہنہ بھی اگر آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو یہ آپ کیسا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ کو نہیں کہنا چاہیے، عریانیت کی دعوت آپ کو نہیں دینی چاہیے، بالخصوص آپ ہندوازم سے متاثر ہیں۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ مجلے نے ان کا جواب چھپایا، اس مفکر نے کہا کہ کپڑے پہننے کا تصور تو یار مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں آیا، ورنہ تو اصلاً ہندوستان کا کلچر ہی ننگے پن کا ہے، تو میں تو اصل کلچر کی دعوت دے رہا ہوں، تم بلا وجہ مذہب کا نام لے کے میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس نے بات صحیح کہی۔ عریانیت کا تاریخ میں سب سے قدیم تصور ہندوستان کے مذہبی اداروں سے نکلا، اور سندھ میں وہ پہلا اور آخری مندر تھا جس میں کپڑے پہن کر انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔
سندھ میں، اب تو چونکہ حالات بدل گئے، سندھ کہیں اور چلا گیا، جغرافیہ میں مجھے جانا نہیں ہے، بہت سے جھگڑے ہوں گے، مندر کیوں اٹھا دیا گیا، کیا ہوا، لہذا سندھ میں تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پرانا ہندوازم کا مندر تھا، جس میں بعض مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، اور وہ مورتیاں بھی برہنہ تھی، اور لباس پہن کے، کپڑے پہن کر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آگے چلیے آپ، عرب میں اس نے یہ فتنہ ابلیس نے کیسے پیدا کیا؟ عرب میں کعبے کے صحن میں اس نے یہ فتنہ ایسے پیدا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جس لباس میں تم گناہ کیے ہوئے ہیں وہ لباس میں طواف کیسے کر سکتے، لہذا وہ کپڑے اتار کر ننگے ہو جاؤ، ننگے ہو کر طواف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے غیر قریشی جو تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، وہ تو اس پر آمادہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم تو کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہم کو اس سب کی ضرورت نہیں۔ لیکن غیر قریشی حرم میں آتے تو کپڑے اتار دیتے، اوریاں ہو کر طواف کرتے، ننگے ہو کر طواف کرتے، تاریخی ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ابلیس کوشش کرے گا تم کو اوریاں کرنے کی، مذہب کے نام پر بھی کوشش کرے گا وہ، اور اس نے کوششیں کی اور انسان کو عریاں کیا، اور اس کی کوششوں کا یہ مقصد کیا ہوتا ہے بھی میں آگے بیان کروں گا۔ دوسرا اس نے طریقہ کار اپنایا وہ فیشن، آزادی رائے، ہم آزاد ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری مرضی ہے نا، میں عریاں نکل رہا ہوں۔ تو بعض بڑی بڑی مملکتیں پسپا ہو گئی، لاجواب ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے وقوف تھی۔ اگر آزادی رائے کا آپ مطلب یہی متعین کرتے ہیں تو خودکشی کو جائز قرار دیجئے، میری جان سے ہے نا اس کا تعلق۔ لیکن آج تک پوری دنیا میں خودکشی، سوسائڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ قانونی جرم ہے۔ کوئی ملک، شاید ایڈوکیٹ صاحب جانتے ہو تو جانتے ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں خودکشی کی اجازت ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو اسی ملک کو چلے جاتے پھر۔ تو خودکشی کو جرم قرار دیتے ہیں آپ، جبکہ وہ بھی ایک آزادی ہے۔ تو پھر اس کے معنی یہ کہ کہیں نہ کہیں انسانی قدریں آپ کو سامنے رکھنی ہیں، تو آپ یہ قانون بنا دیں کہ عریاں باہر نہیں نکل سکتے، عریانیت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیشن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر، انسانی آزادی کے نام پر جو یہ تحریکیں اٹھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور ان بیوقوفوں کا عالم یہ ہے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بیوقوف سی بلی تھی جس کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اور ادھر ادھر کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ اتفاقاً پچھلے زمانے میں شاید اب بھی ہوتا ہوگا کہ خواتین ایک آلہ رکھتی تھی جس پہ کہ ایسے کر کے گوشت کاٹا جاتا تھا، مچھلی کاٹی جاتی تھی، چکن بنایا جاتا تھا۔ تو اتفاقاً کوئی ایسا آلہ رکھا تھا جس کی چاقو پہ کچھ خون لگا ہوا تھا، تو بلی پاگل ہو گئی خون کی خوشبو سے، اور اس چاقو کو، اس آرے کو چاٹنا اس نے شروع کر دیا۔ تو زبان کٹ کے اور خون نکلا، اور خون چاٹ رہی ہے، اور زبان کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ آج انسانیت ایسے ہی بیوقوف بلی کی طرح بنی ہوئی ہے کہ گناہوں میں مزہ آ رہا ہے، اور ان مزوں کی، لذتوں کی تکمیل میں انسانیت پارا پارا ہو رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ کیا حشر ہو رہا ہے ہماری نوجوان لڑکیوں کا، کیسا زنا بالجبر ہو رہا ہے کہ اس مہذب مجمع میں کیسے، کن الفاظ میں بیان کروں۔ کم عمر بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیپر میں اخبارات کی سرخیاں دیکھ کر رونا پڑتا ہے، اور اپنی لڑکیوں سے اخبار کو چھپا دینا پڑتا ہے کہ ان کے سامنے ہم اخبار کیسے رکھیں۔ ان خبروں کو پڑھیں گی تو کیا سوالات ذہن میں کھڑے ہوں گے، کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ کتنا دلی میں طوفان مچا تھا، اس کے بعد کیا اصلاح کر لی تم نے؟ روزمرہ کی وہی چیزیں ہیں، وہی حادثات ہیں، ہر دن ایک خبر ہے، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، اور سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ایک آنکھ بھلا آدمی، سمجھدار آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ ذرا شریفانہ لباس پہننا چاہیے، تو وہ بیچارے کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا ہو جاتا، شور ہو جاتا ہے، جیسے اس نے جرم کیا، مجرم جیسے وہ، کوئی اور نہیں۔ یہ حال ہو گیا زوال انسانیت کی عقل کو، کہ اس پہ ماتم کرنا رہ گیا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے آج عفتیں محفوظ نہیں ہیں،
اور لڑکیاں بھرے بازاروں میں نہیں چل سکتی، بھرے مجمعوں میں نہیں جی سکتی۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے مہینے جبکہ غلط سیلیبریشن لوگ کرتے ہیں سال نو کا، بنگلور جیسے متمدن شہر میں انہوں نے کیا حرکتیں کی، پڑھ لیجئے، ہر روز آپ کو ایک نئے عنوان سے یہ ساری سرخیاں ملے گی۔ اور یہ تو وہ ہے جو میڈیا میں منظر عام پر آ رہا ہے، اور جو منظر عام پر نہیں آ رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے زبان کو بھی بہت بے حیا ہونا پڑتا ہے۔ جتنی بے حیا زبان میری نہیں ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہماری جامعات، ہماری دانشگاہیں، ہمارے تعلیم کے ادارے تباہ و برباد ہیں، ان ساری چیزوں میں برباد ہوتی جا رہی ہے انسانیت۔ اب شیطان نے کیا کر دیا؟ شیطان نے اس بے حیائی کے ذریعے سے انسان کی روحانی قدروں کو پامال کر دیا، ختم ہو گئی۔ روحانی قدریں، مولا سے جڑنا اور رونا، اس کو یاد کرنا، اس سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیکی کا پرچار کرنا، یہ بکواس بن کر رہ گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ شیطان کی سازش کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جہنم کے راستے پر اس نے 75%، 80% انسانوں کو ڈال دیا۔ یہ جلیں گے انسان جہنم میں اور ابلیس خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے اولاد، اے نسل آدم، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، فاتخذوہ عدوا، اس کو سمجھو دشمن، بچو اس کی سازشوں سے۔ لہذا یہ عریانیت کا وہ فتنہ ہے جس فتنے نے ہم کو روحانی قدروں سے محروم کر دیا، عبادتوں سے محروم کر دیا۔ میں سکتے میں رہ گیا جب ایک سفر کرتے ہوئے دہلی سے آ رہا تھا اور ایک اسٹیشن پہ کچھ چائے وائے خریدنے یا کسی مسئلے سے میں پلیٹ فارم پر اترا تو ایک بہت ہی کم عمر نوخیز سا نوجوان 20 سے 22 سال کا وہ گھبرایا ہوا آیا اور کہا آپ 1 منٹ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سامنے ہی میرا بوگی ہے، میں بوگی کے سامنے، پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے ایسا سنگین مسئلہ بیان کیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ گاڑی میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لڑکی جو سفر کر رہی تھی، اتنی بڑی میں غلطی کر دیا ہوں، اب مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کتنے گھنٹے میں ناپاک رہوں تو میں غسل کیسے کروں۔ اس کے لیے خیر جو بھی تجویز تھی میں اس کے سامنے پیش کیا، نصیحت کیا، لیکن سوچئے انسانیت کہاں جا رہی ہے، کتنی ہماری نئی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور لباس کا عالم یہ ہو گیا کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری ہدایتیں ہیں وہ ساتر لباس کے سلسلے میں اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سطر کا خیال فرماتے تھے، اتنا سطر کا خیال فرماتے تھے کہ تہبند تھوڑا سا گھٹنے کی طرف اٹھی ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فوراً آپ نے اس کو پورا ڈھک لیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا سطر تھوڑی کھلا ہوا تھا، کہا عثمان آ رہے ہیں نا، ان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایاکم والتعری، دیکھو کبھی برہنہ نہیں ہونا، نہ برہنہ ہو کے نہانا، نہ برہنہ ہو کے ضرورت کے لیے جانا۔ فرماتے تھے کہ جب ضرورت سے فارغ ہونا ہو تو زمین کے قریب پہنچنے کے بعد تم اپنے سطر سے لباس ہٹاؤ۔ کیوں؟ فرماتے تھے کیونکہ تمہارے ساتھ ایک وہ ذات ہے نا جو بہت حیا والی ہے، پروردگار تمہارے ساتھ ساتھ ہے، لہٰذا یہ مت سمجھو کوئی نہیں ہے میں ننگا ہو جاؤں، نہیں، فرمایا کہ تمہارے اندر حیا ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الحیا خیر کلہ، سراپا خیر ہے، سراپا بھلائی ہے، سراپا خیر ہے حیا۔ اور یہ فرماتے تھے کہ حیا تو دین کا شعبہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے ان لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو، جیسی چاہے زندگی بسر کرو۔ یہ ایک حیا والا، عفت والا انسانی معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دینا چاہتے تھے۔ آج جو میں گفتگو ختم کر رہا ہوں خاص طور پر فوراً جس پر ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کو عمل کرنا چاہیے کہ وہ لباس ساتر پہنے، لباس ساتر پہنے۔ اور لباس ساتر پہننے کے معنی یہ ہے کہ وہ سطر کا حصہ جو ناف اور اس کے پیرالل پیٹھ تک ہے وہ نہیں کھلنے پائے، ایسے ٹائٹ چھوٹے کپڑے پہننے کا فیشن ہے کہ اس سے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہے، کراہیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب سجدے کے لیے جائیں، رکوع کے لیے جائیں تو کمر اور کمر سے نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے
نماز میں ایک بگاڑ اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ابلیس خوش ہو رہا ہے لو ان کی نمازیں بھی میں ضائع کر دیا۔ تو کم سے کم جو میرے دیندار نوجوان ہیں وہ احتیاط کریں، فیشن ساتھ دینے والا نہیں، ساتھ دینے والی اللہ کی رحمت ہے۔ قبر میں کام آنے والی چیز وہ دین پر عمل ہے، اور آخرت کے دن سرخرو کرنے والی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ گندے لوگوں کی اتباع، سڑے ہوئے لوگوں کی پیروی اور ان کے فیشن کو ہم اپنانے سے گریز کریں۔ جامع لباس پہنے، ایسا ساتر ڈھیلا ڈھالا پہنے کہ جس سے ہمارے جسم کے نقوش کھل کر سامنے نہ آئے، یہ ہے ستر پوشی، اور اس کے خلاف یہ ابلیس کی عریانیت کی سازش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری انسانیت کو اس فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ایسے خطاب کے بعد اس پر تبصرے کے لیے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ دو باتیں آپ سے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ایسے محافل کا سلسلہ مکہ مسجد میں بھی آغاز کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض حضرات یہاں وہاں شریک ہوتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں نے پہلے اتوار کو تاریخ اسلام 3:30 بجے سے، اور تیسرے اتوار کو شریعت انفارمیشن سروس، یہ 3:30 بجے ہوتے ہیں۔ وہاں جو حضرات